السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینلسٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کلاس 11 اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ہم نے بچوں دو لیکچر کر لیے ہیں، جو کہ میں آپ کو کانٹینٹ کے مطابق دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے لیکچر جو ہیں ابھی اس ٹائم کر چکے ہیں۔ تو نیچے چلتے ہیں، کانٹینٹ کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے لیکچر کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں ہم لوگوں نے جو کیا تھا علوم القرآن والا لیکچر ہے، وہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد علوم الحدیث والا لیکچر بھی ہم نے جو ہے وہ آلموسٹ ڈن کر لیا تھا، صحیح ہے۔ ہم نے یہ والا ایک لیکچر ہے اور ایک یہ والا لیکچر ہے، یہ دونوں لیکچر جو ہے ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے اپنے۔ اب بچے سب سے زیادہ ابھی اس جو باب ہے، باب اول، جس میں قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بچوں ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تھی، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ترجمۃ القرآن کا بچوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ سر یہ ہم نے کدھر سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں علوم الحدیث والے میں کچھ حدیثیں دی ہوئی ہیں، 15 حدیثیں ہیں جو کہ پیپر میں آتی ہیں، اور 2 حدیثیں آتی ہیں اور دونوں کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور 4 نمبر 5 نمبر کی ہوتی ہیں یہ۔ تو وہ پوچھا جا رہا تھا مجھ سے کہ بار بار کہ سر ان کا کیا کرنا ہے، اور ترجمۃ القرآن کا کیسے ہم جو ہے وہ حل کریں، ترجمہ القرآن کو کیسے یاد کرنا ہے۔ تو بچوں آج اسی کا جواب جو ہے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے بچے ہم لوگ اپنا باب اول کھول لیتے ہیں۔ اس کا جو پہلا ٹاپک ہے ترجمۃ القرآن مجید۔ اس میں بچوں کچھ انہوں نے صورتیں دی ہوئی، جس طرح سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس طرح مختلف صورتیں انہوں نے، سورۃ النساء، مائدہ، انفال، توبہ، سورہ نور، عذاب، محمد، سورۃ الحجرات، اور سورۃ الحدید، اور سورۃ التحریم، یہ جو ہے صورتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اچھا، یہ چیز تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ترجمہ کیسے یاد کریں، مطلب کیا پیٹرن رکھیں، اور کتنا یاد کرنا ہے ڈیلی بیس پہ، تو ہمیں سارا ترجمہ جو ہے یاد ہو جائے گا۔ پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ترجمہ جو ہے یاد ہو گیا تو آیات بھی یاد رہیں گی۔ تو اس کے لیے بچوں میں نے جو ہے ایک چھوٹا سا ٹرک ڈھونڈی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک آن لائن ایسا پلیٹ فارم بتا دیا جائے کہ جس کو آپ ڈاؤن لوڈ، آپ وہاں سے اپنی پی ڈی ایف ڈیلی بیس پہ ڈاؤن لوڈ، آپ کو ایسا پلیٹ فارم بتا دیے جہاں سے آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور اس کو آن لائن بھی پڑھ سکیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ۔ تو میں نے ایسی ایک ایپ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے بچوں گوگل پہ جانا ہے اور لکھنا ہے کہ قرآن اردو ٹرانسلیشن، قرآن پی ڈی ایف ان اردو ٹرانسلیشن، یہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، تو میں یہاں پہ اس کو کلک کروں گا۔ یہاں بچوں یہ دوسرا آ رہا ہے اردو پوائنٹ والا، اس کو آپ اوپن کریں گے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ کہتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف قرآن ٹرانسلیشن، اردو قرآن ٹرانسلیشن۔ یہ پورا کا پورا قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے بلکہ مختص ہیں جن میں سورہ آل عمران اور یہ جس طرح سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تو انہی کی صرف اگر آپ اردو ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں یا آف لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ جانا ہے، سورہ بقرہ لکھا ہوا ہے، سورہ البقرہ اردو پی ڈی ایف۔ اب یہاں پہ آئیں گے، کھولیں گے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں، ویو کر لیتے ہیں سورہ بقرہ کا کہ کیسی لکھا کیسے ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے، میں نے دیکھی ہے، یہ دیکھیں، اس میں آپ کو جو ہے ایکسٹرا انفارمیشن بھی ملے گی، جس طرح اس کی وضاحت کیا ہے اور یہ ایسی چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دیکھیں اس کے آگے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس طرح دوسرے پیج پہ آپ آ جائیں گے، تیسرے پہ آ جائیں گے، اسی طرح آپ کو پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں، پوری سورۃ البقرہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی اس کا ترجمے کے ساتھ۔ آپ نے بچوں یہ جو صرف یہ ترجمہ نظر آ رہا ہے نا سامنے، یہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے یہ والا، آپ نے صرف یہ ترجمہ یاد کرنا ہے، آیت یاد کرنی ہے اور ترجمہ یاد کرنا ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو یاد کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، اور
آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ یوں یاد کر سکتے ہیں تو بہترین ہے. اگر نہیں یاد کر سکتے یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار سر یہ مشکل ہے, آپ ہمیں کوئی ایزی وے بتائیں, تو بچوں ایزی وے یہ ہے کہ پھر میں ہر لیکچر جو میں اگلا اپلوڈ کروں گا اس کے ساتھ میں ان آیات کو تقسیم کر لوں گا. مطلب جتنے لیکچر بنیں گے اتنی ہے, پھر ہر لیکچر کے ساتھ جو ہے ہم 5 5 6 6 7 7 آیات جو ہیں کرتے رہیں گے. اس سے ہمیں ڈیلی بیس پہ جو ہے 7 7 آیات ہوتی رہیں گی, تو ہمیں اس میں مدد ملے گی, اور ہم جو ہے سارے کا سارا ترجمہ جو ہے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے, یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ہے بچوں. تو بیسک